قرآن عظیم یوں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ پہلی چیز، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بیکار میں پیدا کیا ہے؟ جیسے کچھ لوگ سوچ کر کے بیٹھے ہیں آج، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہماری طرف نہیں پھیرے جاؤ گے؟ کیا تم یہ دو چیزیں سوچ کر کے آج بیٹھے ہو؟ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں فرمائی۔ تمہاری بات تو الگ ہے، اس نے ایک چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کا اپنا ایک کام ہے، اس میں حکمتیں ہیں اللہ کی۔ انسان، تم تو اشرف المخلوقات ہو، اور آپ کو بیکار میں پیدا کرنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا دنیا کا عجوبہ ہے انسان کہ جسے سمجھتے سمجھتے آج دنیا ہزاروں سال کا سفر کر چکی لیکن اسے سمجھ نہیں سکی۔ مجھے یہ بتائیں، ترقیات کے اس زمانے میں جہاں ہر چیز بنائی جا چکی ہے لیکن دوسرا انسان پیدا کیا نہیں گیا، آج تک دنیا میں روبوٹ تو بنے ہوں گے لیکن تمہارے دلوں کے اندر جو فیلنگز ہے وہ کون ڈالے گا اس کے اندر؟ ایک دوسرے سے محبت کرنا یا نفرت کرنے کے جو جذبے ہیں یہ کون اس مشین کے اندر ڈال سکے گا؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بیکار میں نہیں بنایا، یہ ایک ایسا عجوبہ ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات جتنی بھی اللہ رب العزت کی ہیں ان میں افضل اسے بنایا ہے۔ جب افضل چیز کو کوئی اس طرح سے بیکار میں نہیں چھوڑتا دنیا میں، تمہارے پیدا کرنے کا کوئی تو مقصد ہوگا، کیوں تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں میں تو ایسے ہی بیکار میں پیدا کیا گیا ہوں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ جو من میں آ رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہو، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں کہ مجھے ایک دن لوٹ کر کے اس بارگاہ میں جانا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہ دو چیزیں اگر کسی ذہن میں آ جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی کی پوری نصیحت حاصل کر لی۔ پہلی چیز، اسے یہ معلوم ہو کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں۔ دوسری چیز، اس کے ذہن میں یہ یقین ہو جائے کہ مجھے لوٹایا جائے گا، مجھے لوٹایا جائے گا، ایک جگہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، وہ آخری دن ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جس ذہن میں بیٹھ گئیں، نقش ہو گئیں، میں سمجھتا ہوں پھر مزید اسے تقریروں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، مزید اسے نصیحت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان دو نصیحت کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، سمجھانے والے ہمیشہ رہیں گے، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرے موت۔ موت تمہیں سمجھاتی رہے گی کہ ہر ایک کو لوٹنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہر ایک کو پلٹ کر کے جانا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ اور پھر بزرگوں نے یہ روایات میں بیان فرمایا، جس بندے کو یہ دو چیزیں سنوار نہیں سکی، تیسری کوئی چیز اسے سدھارے گی بھی نہیں۔ موت لوگوں کی دیکھتا ہے، جنازے اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے، مٹی ڈال کر کے آتا ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ مجھے بھی اسی مقام پر آنا ہے، مجھے بھی اپنا پورا سفر طے کر کے یہیں آنا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک مختصر سی مثال دوں گا۔ مجھے یہ بتائیں، ہبلی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی ہوئی تھی، کوئی بندہ جلدی سے چڑھ کر کے بیٹھ گیا ہے، ہم نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا معلوم نہیں مجھے، وہ بھی نہیں معلوم۔ تو آپ کی نظر میں ایسا بندہ کیا ہوگا؟ پاگل ہی تو ہوگا، بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے اور زبردستی چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم ٹرین جا کہاں رہی۔
दुनिया में ये दो चीजें जिसे नहीं मालूम उसे बेवकूफ नहीं महाबेवकूफ कहें, जिसे ये मालूम नहीं कि वो कहां से आया और कहां जा रहा है। सफर यूं ही नहीं होता। आप एक बस में भी बैठते हैं तो पूछ कर बैठते हैं कि ये कहां जा रही है। हर एक इंसान को अपनी मंजिल मालूम है। ऐ इंसानों, तुम्हें अपनी इस पूरी लाइफ की डेस्टिनेशन क्यों नहीं मालूम कि तुम्हें कहां तक जाना है, तुम्हें कहां तक पहुंचना है। एक बात तो कुरान ने हमें बता दिया है कि हम आए कहां से थे, जन्नत से आए थे, क्योंकि हमारे बाप का वतन है जन्नत। आदम अलैहिस्सलाम वहां रखे गए थे, वो उतारे गए दुनिया में, ये एक लंबा सफर तय किया। हम दुनिया में आए हैं जन्नत से, हमारी रूहें जन्नत से आई। हमें हमारा ओरिजिन तो मालूम है कि कहां से आए हैं, लेकिन अक्सर यहां भूल गए, गलत गलत ट्रेनों में चढ़ गए, इन्हें मालूम ही नहीं है जाना कहां है। आज अगर तुमने तय नहीं किया कि जाना कहां है, तो जिंदगी तुम्हें ऐसे चौराहे पर ले जाएगी जहां तुम गुमराह हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब मिसाल के तौर पर और एक बात मैं बता दूं, मस्जिद से निकलते ही अगर तुमने इरादा कर लिया कि मुझे दरगाह हजरत सैयद फतेह शाह रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी देना है, मस्जिद के कदम बाहर निकालते ही तुम्हारा इरादा जाहिर हो गया, तुमने ये इरादा कर लिया, तो अब ये तुम्हारा इरादा तुम्हें सीधे उसी रोड पर ले जाएगा जो दरगाह तक की तरफ जा रहा है। लेकिन तुम यूं ही अंधाधुंध चलते रहे, कहां जाने का है सोचा ही नहीं। तो मस्जिद से बाहर निकलने के बाद क्या करते हो? होटल में घुस गए, दुकान में खड़े हो गए, किसी शोरूम में चले गए, दोस्तों से बातचीत करते रहे, शाम हो गई, क्योंकि इरादा ही नहीं था जाना कहां है। थक गए तो सोने का बिस्तर ढूंढ लिया। इतना ही होगा। तुम्हारी लाइफ में भी यही है मेरे अजीज। जिंदगी इसी तरह है कि तुमने अगर आज तय नहीं किया कि हमें जाना कहां है, तो इसी तरह भटकते रहोगे, कभी पान की दुकान, कभी होटल की चाय की कट्टे, और ये तमाम चीजें तो ठीक है, लेकिन इंसान ऐसा भटकता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे किस जगह पर खड़ा होना है। आज ये तय कर लो कि मेरी मंजिल अल्लाह की जन्नतुल फिरदौस है। जब तुमने ये तय कर लिया तो तुम्हारा ये इरादा ठीक ठीक तुम्हें उसी रास्ते पर चलाएगा। इंसान का मजबूत इरादा उसे उसके रास्ते पर ले आता है। अल्लाह की हिदायत भी हो, लेकिन सोचा ही नहीं, कभी आज तक सोचता ही नहीं मैं कि मुझे जाना कहां है, ये मालूम नहीं। पूछो पकड़ करके किसी को, रोजाना सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी का सफर कट रहा है, ये कहां तक जाएगा? अक्सर तो ये कहेंगे जैसे चल रहा है चलने दो, हमें क्या मालूम कहां तक ये जिंदगी ले जाएगी। मेरे अजीजों, जिंदगी कहां ले जाएगी? तुम इसी तरह पंचर गाड़ी में बैठोगे तो पता नहीं कहीं पर भी टायर फटेगा। और ऐसे ही होता है जैसे आप यहां से निकले और डेस्टिनेशन मालूम नहीं था, जिंदगी भर घूमते रहे और जब थक गए तो कब्रिस्तान में सो गए। तुम्हें उठा करके सुला दिया गया, हो गई जिंदगी, खत्म हो गई। लेकिन वो बंदा जिसे अपना डेस्टिनेशन मालूम है, जिसे अपनी मंजिल मालूम है, जिसे अपना घर मालूम है, वो भटकता नहीं, उसी रास्ते पर चलता है। मेरे पास टाइम कम है, मुझे जाना यहां तक है। वो तेजी से दौड़ता है, या सवारी मिले तो उस पर सवारी पे बैठ जाता है। अब मुझे ये बताएं, तुम्हारे आपके इरादों में यह है कि यहां से मुझे अजमेर शरीफ जाना है, आपके पास फकत 2 दिन का वक्त है, आप कोई इंतजाम नहीं था, पैदल ही निकल पड़े। थोड़ी देर के बाद दौड़ने लगे कि नहीं 2 ही दिन का टाइम है, जल्दी पहुंचना है। उसके बाद फिर कोई बैलगाड़ी आई, उसमें चढ़ गए, जा रही है ये, मुझे जहां तक ले जाए, मुझे फास्ट होना है। थोड़ी देर के बाद कोई बाइक वाला आया, वो लेके गए।
تھوڑی دیر کے بعد بس آئی، اس میں چڑھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد ٹرین مل گئی، اس میں چڑھ گئے. یعنی آپ اس راستے پر ہر فاسٹ جانے والی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ 2 دن کا ٹائم ہے. اور بڑھتے بڑھتے اتنی تیزی سے پہنچ گئے کہ وقت سے پہلے آپ اجمیر معلیٰ پہنچ گئے. یہ زندگی کی دوڑ ہے. میرے عزیزو، تمہارے لیے اگر جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے جانا وہیں پر ہے، تو میں یہ بتاتا ہوں زندگی بہت شارٹ ہے تمہارے پاس، بہت مختصر ہے، بہت تیزی سے تمہارے دن گزر رہے ہیں. تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس راستے پر تم تیزی سے چلو، اس لیے کہ ٹائم کم ہے اور جنت کا ٹکٹ کسے ملتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے. تمہاری نمازیں کمپلیٹ ہو، جلدی سے اس کی طرف توجہ کر لو. تمہارے روزے باقی نہ رہیں، اس کی طرف لگ جاؤ. تمہاری زکوٰۃ کوئی قضا نہ رہ جائے، اس کی طرف لگ جاؤ. حج اگر فرض ہو چکا ہے تو فوراً چلے جاؤ، اس لیے کہ وقت تمہاری زندگی میں بہت کم ہے. اور جسے یہ معلوم ہو کہ میرے مختصر وقت میں مجھے سب کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی زندگی کو عیاشیوں میں نہیں گزارتا، فالتو اور ضائع اوقات اپنی زندگی کو نہیں خرچ کرتا. عزیزان گرامی وقار، آیت کریمہ پھر سے میں پڑھتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ایک جو چھپکلی ہوتی ہے، ایک کاکروچ سمجھ لیں، جھینگر، اس کو بھی اللہ نے بیکار میں نہیں بنایا. اس کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. لاکھوں اس کی مخلوقات ہیں، ہر ایک کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو پیدا کرنے والا جانتا ہے. اب تم جیسی مخلوق کو، ہم جیسی مخلوق کو اللہ کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے، تو پھر اپنا وقت بیکار کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنے اوقات کو فضول کیوں برباد کرتے ہو؟ اس وقت کو وہ بندہ فضول نہیں خرچ کرے گا جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیکار میں نہیں بنایا، مجھے بیکار میں نہیں پیدا کیا. اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی ہمیں دوسری جگہ پر بیان کر دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. تم پیدا کیے گئے ہو رب کائنات کی عبادت کے لیے. یہ کیسا بھولا انسان ہے، اس ایک چیز کو چھوڑ کر کے ساری چیزیں کرنے لگ گیا. جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہی چھوڑ دیا. یہ ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ ایک چرخہ جو ہوتا ہے، مشین، کپڑے سینے والی مشین، کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ کپڑے سل کر کے دے. لیکن وہ مشین جو ہے ایڈوانس بن گئی اس زمانے، وہ پریس کر کے بھی دے رہی ہے کپڑا، پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو طے کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو دھل کے بھی دے رہی ہے. ایڈوانس ہو گئی. سلائی مشین کی بات کر رہا ہوں میں. فار ایگزامپل میں مثال بتا رہا ہوں. پریس کر کے بھی دے رہی ہے، دھلائی کر کے بھی دے رہی ہے، طے کر کے بھی دے رہی ہے، سکھا کر کے بھی دے رہی ہے، لیکن ایک کام نہیں کر رہی ہے، کپڑا نہیں سل پا رہی ہے. کپڑا سل نہیں پا رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس کو سلائی مشین کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دھلائی مشین ہوئی نا، یہ تو پریس کرنے والی ہوئی نا. یعنی ایڈوانس سارے کام کر رہی ہے، لیکن جس کام کے لیے اس کو سلائی مشین کہا جا رہا تھا وہ کام نہیں کر رہی ہے، سل نہیں پا رہی ہے. سیم یہی مثال کچھ انسانوں کی ہے. یہ سارے کام کر رہا ہے دنیا میں، بہت سارے کام کر رہا ہے. لوگوں کا دل رکھنے میں صبح سے شام کر دیتا ہے، شام سے صبح کر دیتا ہے، پھر بھی لوگ اس سے راضی نہیں ہو پاتے.
وہ اپنے گھر بنانے میں اتنا مصروف ہے کہ خون پسینہ ایک کر چکا ہے. وہ اپنی دکان سجانے کے لیے اپنے کمر توڑ چکا ہے. سب کر لیا, لیکن جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ عبادت, وہی نہیں کر پا رہا ہے, اسی چیز میں غافل ہے. اسی لیے میرے عزیزو, جو انسان اپنا مقصد زندگی بھول جائے, اس کی ایک ہی اس کا انجام ہے, اس کا ایک ہی ریزلٹ ہے. مثال کے طور پر میں اپنے گھر واشنگ مشین لایا کپڑے دھلنے کے لیے. کس کام کے لیے؟ کپڑے دھلنے کے لیے. لیکن اب وہ کپڑے دھلنا چھوڑ چکی ہے. ریپیئر کرایا پھر بھی ریپیئر نہیں ہو رہی. آخر کام کیا بچا؟ اس کو کباڑ خانے میں ڈالنا ہے, بھنگار میں ڈالنا ہے, اسکریپ. جس کام کے لیے میں مشین لیا تھا وہ نہیں کر رہی ہے, اس کا صرف ایک ہی کام ہے, اسکریپ. کیونکہ دوسرا خریدتا بھی نہیں. ٹوٹی ہوئی مشین کو, بیکار مشین کو خریدتا بھی کوئی نہیں, اسکریپ میں جائے گی. یاد رکھ لو, جس مقصد کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا, عبادت, اگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اسکریپ کا اڈا جہنم ہے, وہی ڈالا جائے. یہ بیکار کی تمام چیزیں وہیں پر ڈال دی جائیں گی. جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا, اپنے آپ کو برباد کیا, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. کیونکہ تم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا, اسی مقصد کو چھوڑ کر دنیا کو راضی کرنے میں لگ گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان ہمیں اپنے اصلی مقصد سے کیسے پھیرتا ہے, ڈائیورٹ کیسے کرتا ہے, تاکہ جس کو کہتے ہیں کانسنٹریشن, توجہ کا مرکز, جو چیز ہونی چاہیے اس سے کیسے شیطان تمہیں موڑتا ہے, بار بار موڑتا ہے. تم کو اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے تھا. تم نکلے اپنے گھر سے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چل رہا ہوں. درمیان میں تمہیں کوئی دوست ملا, اس نے یہ بتایا کہ فلاں دوست تو تجھ سے بہت ناراض ہے, پتہ نہیں کل تو نے اس کو کچھ کر دیا تھا کیا, تو نے کچھ کیا تھا, تمہارے دل میں اس دوست کی ناراضگی کی بات آئی, سوچا کہ اس کو منا لیتا ہوں کسی طرح, یا جھگڑا کر لیں یا کچھ بھی. بیچ میں جو دوست تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا وہ شیطان تھا. جو تمہیں اللہ کو تم راضی کرنے نکلے تھے, اس نے تمہارا دماغ ڈائیورٹ کر دیا ایک انسان کی طرف. تم جا رہے تھے رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے, اسے منانے کے لیے, شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہلے اس کا کام کرو تم, اور ادھر چلے گئے. اس کو مناتے رہے, وہ نہیں مانا. یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو منانے میں تمہیں برسوں لگ جاتے ہیں, وہ نہیں مانتے. ہوتا ہے اسے, آپ اچھا کام کر کے, انہیں سلام پہنچا کر کے, انہیں تحفے دے کر کے منانے کی کوشش کرتے, نہیں مانتے کچھ لوگ. ہائے افسوس, میرا مولا تو صرف ایک ہی سجدے میں مان جاتا ہے, ایک سجدے میں مان جاتا ہے. یہ نہیں معلوم ہے بندوں کو. افسوس ہے کہ جسے بہت جلدی منایا جا سکتا تھا, اسے چھوڑ کر ہم دنیا کو منانے میں لگ گئے. آپ پوری زندگی کا اگر تجزیہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں, ساری چینجز آپ نے صرف اور صرف دنیا والوں کے لیے کر لی. اپنے آپ میں ساری چینجز آپ نے دنیا کو دیکھا, یہ بہت فیشن کر رہی ہے, اور اس طرح سے اگر میں کپڑے پہنوں تو یہ مجھے عزت سے دیکھیں گے, نہیں پہنوں گا تو مجھ سے دور ہو جائیں گے. فیشن چل رہا ہے, پینٹ ادھر سے پھاڑنا ہے, ادھر سے پھاڑنا ہے, پہننا ہے. تو تم نے صرف اور صرف ان کا دل رکھنے کے لیے, ان کے سامنے اپنا سٹیٹس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کر لیا. شیطان ہے وہ جو تمہیں عیاشی کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کی شکل میں. قرآن پاک میں آپ نے نہیں سنا, اللہ رب العزت نے فرمایا من الجنتی والناس, یعنی
वसवसे डालने वाले जो शयातीन होते हैं वो जिन्नात में से भी होते हैं, इंसानों में से भी होते हैं। शयातीन अल इंसी वल जिन्न, कुरान में ये भी आया है। इंसानों में भी शैतान होते हैं, जिन्नात में भी शैतान होते हैं। इंसानों में कैसे? तुम्हारे दोस्त की शक्ल में आएगा, कभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और वो तुम्हारा जहन डाइवर्ट कर रहा होगा, तुम्हें भटका रहा होगा, और उसकी बातों पर तुमने अपने आप को बदल लिया। एक मसला मैं आपको बता दूं, शरीयत का मसला, उससे आप अंदाजा करें कि हम किस कदर शैतान की पैरवी करते हैं और कितनी जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। हमें मनाना चाहिए था अल्लाह को, क्योंकि वही हमारी मंजिल है, वही हमारा मकसूद है, लेकिन हर दिन हर लम्हे हम डाइवर्ट होते जाते हैं। अब मसला जो मैं बता रहा था वो ये है, दो मसले मैं बताता हूं, एक नमाज का, एक वजू का है। अक्सर लोगों की ये शिकायत भी मेरे पास आती है, इस्तिंजा करके आए, पेशाब करके बाहर आए, वजू करने के लिए बैठे तो ऐसा लग रहा है कि कतरा टपक रहा है, या पेशाब का कतरा फिर से निकल गया। ऐसे कई लोगों को होता है। फिर गए वो, फिर धो करके आए, फिर लगा कि नहीं पेशाब का कतरा निकल रहा है। ये इत्मीनान नहीं होता कुछ लोगों को। हालांकि इस्तिंजा करें आप, पूरा उसमें इस्तिबरा है, यानी खांस करके हो या उठ करके, बैठ करके, पैर को मोड़ के किसी भी तरह से आखिरी कतरा निकाल दें, ये ठीक है। लेकिन उसके बाद आप वजू करने के लिए आए, तब ये वसवसा आ रहा है, पेशाब का कतरा निकला, पेशाब का कतरा निकला। अब क्या हुक्म क्या है आपके लिए? एक नंबर 1 ये वजू का मसला, इसका भी हुक्म मैं बताऊं। दूसरा मसला सुन ले, नमाज। 4 रकात जोहर की पढ़ने के लिए खड़े थे, या 4 रकात असर या ईशा की, 2 रकात पढ़े, तीसरी रकात में खड़े हुए थे। अब शक होने लगा कि दूसरी है कि तीसरी है। तीसरी में खड़े थे, ये शक होने लगा ये चौथी होगी कि तीसरी होगी। ऐसा होता है बहुत सारे लोग। नमाज का एक मसला ये है, आप वजू का है, दोनों का हुक्म क्या है, इससे मैं आपको अपनी जिंदगी के मुतालिक बताऊंगा। पहला वाला जो मसला है पेशाब के कतरे का, पहली मर्तबा ऐसा कभी हुआ है तो जाओ धुल लो। एक बार ऐसा हुआ कि पेशाब का कतरा टपका है या लग रहा है, जाओ धुल के आ जाओ। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि वजू करने बैठा हूं, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल के आओ, और उतना हिस्सा जहां कपड़े में लगा उसको भी धुल लो। तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ है, धुल लो। अब उसके बाद शरीयत कहती है अब नहीं जाना, इसके बाद अब वजू के लिए अगर बैठोगे, तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो। तुम पानी ले लो एक चुल्लू में और उस जगह पर छिड़क दो पानी, पानी वहां पर उस कपड़े के ऊपर छिड़क दो। क्यों? इसलिए कि कहा गया है कि बाद में अगर तुम्हें वसवसा भी आने लगे तो यूं समझ लो ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी है, मेरा छिड़का हुआ पानी। अच्छा, ऐसा क्यों कराया गया? शक तो हो रहा है। सुने, फुकाए कराम ने फरमाया, ऐ बंदे, तुझे इबादत अल्लाह की करनी है। किसकी करनी है? अल्लाह को राजी करना है। और ये जो वसवसे आ रहे हैं तुझे, ये शैतान के हैं। अगर तू बार बार उठ करके धोने के लिए चला जाएगा तो बात ये होगी कि तू शैतान की पैरवी कर रहा है अल्लाह को छोड़ करके। यहां शरीयत ने यहां तक कहा कि शैतान की पैरवी हो जाएगी अगर कसरत से तू करने लग गया। जब शैतान वसवसा डाला उठ गए, जब शैतान शक डाला फिर उठ गए। बार बार अगर ख्याल आ रहा है तो उस पर अमल करना जायज नहीं। पानी छिड़क लो और कहो मैं शैतान की पैरवी नहीं करूंगा, मेरे मौला की इबादत करूंगा। दूसरा मसला नमाज का कि जिसमें अगर 3 में 4 में शक हो, एक बार हो गया तो चलो दोहरा लो, 2 बार हो गया तो चलो ठीक है,
جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکعتیں پڑھ لو. اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو, اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے. اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یا ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے. حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو, پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے, تمہیں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیورٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا دیتا ہے, فضول چیز میں لگا دیتا ہے. اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں, اپنی جائیداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی, اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا, کتنی عمارتیں بنا رہا ہے, کتنی چھتیں قائم کرے گا. اے بندے, تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو 70-80 سال کی, تو بنا ہی رہا ہے 30-40 سال کی عمر میں. بچے ہیں تیرے پاس 25-30 سال, ان 25-30 سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھونک دی, صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی. لیکن جہاں 100 سال سونا ہے کہ 200 سال کہ 500 سال کہ 1000 سال, ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے, وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں, ایک تسبیح گھمانے کو بھی تیار نہیں, وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں. یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں. تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی, تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں, تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں. عزیزان گرامی, اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. 100 برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں. تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کل ہے دنیا میں, نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی مل جائے پوری زندگی ہے. دیکھو اسی پر تو شعر و شاعری کرتا ہے, اسی پر تو پوری محبت کے نغمے گاتا ہے. اسے معلوم نہیں کتنے دن کیا یہ عائش ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال, گاڑی, کار, بنگلہ ہو جائے یہی سب کچھ ہے. تقریباً انہی میں ہم سب دوڑ رہے ہیں, انہی میں ہم دوڑ رہے ہیں. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے, میں خوب عطا کروں گا. لوگوں کو بلایا, ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے, لکڑی لے لے, اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے. صبح فجر کے بعد اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا. دن بھر میں آپ کتنے ایکڑ کھینچ لیں گے؟ اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا؟ دائرہ کھینچنے کے لیے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے, جتنا بنا لے گا, لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک. اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی. بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے دے. اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی, یعنی 1 فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی. ہاں, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کر. اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے, لکیر کھینچتے کھینچتے, اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی, اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو. جب فری میں مل رہی, کھینچتا کھینچتا وہ کافی دور تک چلا گیا. دوپہر ہو گئی, تھک گیا, کچھ دوڑا کچھ چلا. اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا واپس ہو جاتے, چونکہ جہاں سے میں دائرہ کھینچا ہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے, اتنی زمین میرے نام پہ. اب واپس ہوا, اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا واللہ عالم.
دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپہر، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا، عصر کا وقت آ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپاہی سب قریب نظر آ رہے ہیں، دل میں ٹھنڈک ہو گئی، میں پہنچ جاؤں گا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے، میرے بگننگ پوائنٹ جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے۔ لیکن تھک گیا تھا، آزا جواب دے رہے تھے، نڈھال ہو گیا، شاید آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر باقی رہ گیا ہوگا، چلنے کی سکت نہیں رہی۔ لیکن باہر سے وہاں سے لوگ آوازیں دے رہے تھے، بہت لمبی زمین تو نے گھیرا ہے، اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملی سلطنت میں، آ جا دوڑتے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی، حوصلہ دلایا، دوڑا اور تیزی سے دوڑا، پھر دوڑا، سورج ڈوبنے کے بالکل پاس میں آ گیا، سورج غروب ہونے کے لیے بس آدھا سورج اندر جا چکا تھا، اور اس کا پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا، وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا۔ دوڑا اور دوڑا، یہاں تک کہ اپنے اس پوائنٹ کے بالکل پاس میں پہنچا، لیکن سورج ڈوبا۔ کتنا باقی تھا؟ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا، اس طرح کہ پیر اس کے ایک طرف، ہاتھ اس کے اس طرف، سو کر کے اس نے اپنی لکڑی آگے کی، پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد سورج ڈوب گیا۔ اب اس کی ہو گئی زمین، جتنا صبح سے لے کر دوڑا تھا اس کی ہو گئی زمین، لیکن جب قریب میں آئے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ دن بھر ایسا دوڑا تھا کہ روح نکل گئی، اسی طرح پڑا تھا۔ اس کے پیر اور اس کے ہاتھ، اس کا ہاتھ کی موجود لکڑی اس پوائنٹ تک پہنچی ہوئی تھی، اور وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا، روح نکل چکی تھی۔ بادشاہ آیا، وزیروں کو کہا اٹھاؤ، اس کی قبر یہیں بنائی جائے گی جہاں یہ انتقال کیا ہے۔ اس کی قبر وہیں کھودی گئی۔ کتنے فٹ کا رہا ہوگا؟ 6 فٹ کا رہا ہوگا، جتنا بھی رہا ہوگا، قبر اس کی بنائی۔ بادشاہ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس کی قبر پر لکھا، کہا کہ اس کو ضرورت صرف 6 فٹ کی تھی، دوڑا پورے دن بھر، اس کو اتنی ضرورت تھی، اور دوڑا اتنا کہ اپنی موت کے منہ میں چلا گیا، موت کے منہ میں چلا۔ یہی ہماری زندگی ہے آج، تقریباً اسی کی طرح ہم بھی کر رہے ہیں، اتنا دوڑ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں موت آ گئی۔ تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، سب تو اللہ نے لکھ کر کے بھیجا ہے۔ ارے میاں، تم اپنی ماں کے پیٹ میں 100 دن کے نہیں تھے، تب اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے لکھوا دیا، اسے اتنا رزق لکھ دو، اسے اتنے اولاد لکھ دو، اسے اتنی خوشبختیاں لکھ دو، سب لکھا جا چکا ہے۔ جو ملنا ہے اس پر ہم پوری زندگی کیوں داؤ پر لگائیں؟ ہمیں تو اس مولا کو راضی کرنے کے لیے زندگی خرچ کرنی چاہیے، ہم وہ نہیں کر سکے۔ میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں، اللہ والے، کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا؟ مخدوم علی شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ، محمد شاہ مینا رحمت اللہ، لکھنؤ کے بڑے بزرگ، ان کی سیرت میں میں نے پڑھا، جانتے ہیں عبادت بھی کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر، رات کے وقت کھلی دیوار جو ہوتی، کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ادھر بھی نیچے ادھر بھی نیچے، بیچ میں دیوار ہے، کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک۔ لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے، نیچے صحن ہے، آرام سے کریں، کہتے جب آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے، آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ میں دیوار پر کھڑا ہوتا ہوں
اور رات کو نیند آتی ہے تو کبھی کبھار دیوار سے گر جاتا ہوں. تو کہا گر جاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں، جو جسم غافل ہوگا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے گرایا جائے. جو اپنے مولا سے غافل ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گرایا جائے. یہ اللہ والے تھے جو لمحے بھر کے لیے غافل ہوتے تو اپنی جسموں کو سزا دے دیتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. ہم شجرہ میں پڑھتے ہیں ان کا نام. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف کے بزرگ ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن ہیں. آپ جب رات کو ذکر الہی کے لیے کھڑے ہوتے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جھپکی آئی، نیند آئی. یہاں تو لوگ رات تو چھوڑے جمعہ میں سوتے ہیں، بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا، اقامت کب ہوئی، خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا. واللہ عالم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، چوتھی منزل پر پہنچتے ہوں گے. عزیزان گرامی، یہ وہ دل سوتا ہے جسے اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ آیا ہے رسم ادا کرنے کے لیے، وہ آیا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے. دل کی توجہ اور دل کی حضوری ہو تو نیند کہاں کی. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ رات کے وقت جھپکی آ گئی، تھوڑا سا اونگ آئی. کیا کیا جانتے آپ؟ وہ کھڑے ہوئے. پہلی مرتبہ رات میں ایسا ہوا کہ مجھے اونگ آ گئی. کیسا ہوا؟ اس کے بعد گئے، سرما لگانے کی سلائی لے کر نمک میں پھیرا اور نمک پورا آنکھوں میں لگایا. آنکھوں میں نمک لگاتے، ذرا لگا کر کے دیکھو اپنی آنکھوں میں نمک کیا حالت ہو. سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں سے خون رستا تھا، خون رستا تھا، ٹپکتا تھا. اور اسی حالت میں وہ عبادت کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا یہ اس طرح سے کرنا صحیح ہے آپ کا؟ اپنی آنکھوں کو آپ نے نمک میں ڈال دیا. وہ ہنستے تھے. کہا یہ غافل آنکھوں کی تو بہت چھوٹی سزا ہے، بہت چھوٹی سزا ہے کہ میں نے نمک پھیر دیا. اگر اسی طرح زندگی بھر غافل رہی تو اس میں تو آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی، آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. میں تو نمک پھیر رہا ہوں. عزیزان گرامی، وہ کہا کہاں ہو تم، کس جگہ پر کھڑے ہو؟ آج اپنا مقصد زندگی کو تو سمجھ لو. مجھے کیوں پیدا کیا تھا رب تعالیٰ؟ کیا اسی لیے کہ لوگوں کے تانے، لوگوں کو کی جاسوسی میں اپنی پوری زندگی گزار دوں؟ کس کے گھر میں کیا پک رہا ہے وہی بات کرتے بیٹھا رہوں، کس کی بیوی کیسی ہے وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہوں، کس کے گھر میں ابھی کتنے شادی کے لوگ ہیں وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہوں، کس کی دکان ٹھپ پڑ رہی ہے یہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہوں؟ تمہاری زندگی اسی لیے ہے. پوری دنیا بھر کے گلے تانے اور شکوے، غیبت، چغلیاں اس کے لیے ہے. میرے عزیزو، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو اور آج کے بعد یہ طے کر لو کہ میں دکان میں ہوں کہ مکان میں ہوں کہ راستے پر ہوں. لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کو سبحان تو کہوں. میں کہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اعظم شانک. اے اللہ تو کتنا بلند ہے، تیری شان کتنی بڑی ہے. لیکن اس کی تعریف میں جتنے جملے نکلے وہ تمہاری نیکیوں کے پلے کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم فخر کے ساتھ اٹھائے جاؤ. اپنے ان اوقات کو فضولیات میں نہ برباد کرو، فضولیات میں نہیں. اب آخری بات میں ایک عرض کر دوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت مجھے یاد آتی. دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر لیں یہ یہیں رہ جائے، جتنا بھی ہو. آپ نے 2 وصیتیں کی تھی اپنے انتقال سے پہلے. کہا میری قبر چھوٹی بنانا، بس بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی سی، اتنی کہ ایک کروٹ بھی نہ ہو.
छोटी कबर बना करके मुझे दफन करना। दूसरी वसीयत, मुझे सादा सा कफन कपड़ा देना, आम लिबास में मुझे दफन कर देना, कफन देना। जबकि हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़िनु मौताकुम बिअहसनि अथवाबिकुम, अपनी मैयतों को अच्छे से अच्छा कफन दो। जितना वो ईद बकरीद में कीमत का कपड़ा पहनते थे, उतनी कीमत का कपड़ा उन्हें कफन में दो। ये मसला है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत, ये उनका तकवा है। फरमाया, छोटी कब्र में मुझे दफन कर दो, सादे कफन में मुझे मलबूस करके दफन कर दो। पूछा गया लोग आपसे, पूछा लोगों ने आपसे कि ऐसा आप क्यों फरमा रहे हैं? तवज्जो चाहता हूं, यही दो चीजें हमें हमारे मकसद तक ले जा सकती हैं। फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन समझ करके, बड़ा समझ करके बड़ी लंबी चौड़ी कब्र खोद दी, शानदार कब्र बना करके दफन किया, होना क्या है? तुम दफन करके इधर जाओगे, अगर मेरे आमाल में एक भी अमल में मैं पकड़ा गया तो ये तो पूरी चौड़ी कब्र भी दबा करके मेरी हड्डी पसलियां तोड़ देगी, दीवारें दबाएंगी। क्योंकि हदीस पाक में है, वक्ततुल कब्र हक़्क़ुन, कब्र का झटका देना हक है, हर एक के साथ होगा। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, ये कब्र की दीवारें तो हड्डी पसलियां तोड़ देंगी अगर मैं किसी अमल में पकड़ा गया। और रही बात छोटी कब्र, तुम खोद करके मुझे दफना रहे हो, अगर मौला तबारक व तआला के यहां मैं पास हो गया, मेरे आमाल निकल गए, तो तुम्हारे खोदने का क्या, अल्लाह इतनी कुशादा करेगा कि जहां तक निगाह जाए वो तो तुम खोद भी नहीं सकते, इतनी बड़ी मेरी कब्र बन जाएगी। इसीलिए मेरी कब्र का दारो मदार जिंदगी के आमाल पर है, तुम्हारे बनाने पर नहीं, तुम चाहे जैसी भी बनाओ। और दूसरी बात कफन की, चलो तुमने बहुत महंगा कफन मुझे पहना दिया। हजरत उमर फरमाते हैं, अगर मैं पकड़ा गया, मेरा अमल कोई अल्लाह की बारगाह में गिरफ्त में आया, तो तुमने चाहे जितना भी महंगा कफन दिया हो, ये सब खींच लिया जाएगा, सब सड़ा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और अगर तुमने हल्का कफन भी दे दिया मुझे, सस्ता कफन भी दिया, लेकिन मौला को मेरे आमाल पसंद आ गए, तो वो तो मुझे जन्नती लिबास पहनाएगा। सारा दारो मदार मेरे आमाल पर है। इसी तरह मेरे अजीजों, तुम्हारी उम्दा कोठियां, तुम्हारे उम्दा बंगले और तुम्हारे बड़े बड़े जनाजे, चाहे लाखों के खर्च के साथ तुमने अपनी मैयतों को दफन का इंतजाम किया हो, कुछ नहीं होना है। तुम्हारी जिंदगी का सारा दारो मदार यही चंद दिन है जो तुम अल्लाह को मनाने में लगा दोगे। उठाओ अपनी तस्बीहां, उठाओ अपनी तस्बीहात और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नगमे गाओ, उसकी हमद बयान करो जितना वक्त तुम्हें मिले, और उठाओ तस्बीहात, बारगाह मुस्तफा में दुरूद की कसरत करो। तुम्हारी जुबान इसलिए नहीं दी गई है कि लोगों को तानो तशरी करो, उनको गालियां दो। तुम्हारी जुबान इसलिए है कि मुख्तसर वक्त में अल्लाह की जन्नत खरीद लो। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुबान यूं दो उंगलियों में पकड़ करके कहा था साहबा से, ऐ साहबा सुनो, ये जो टुकड़ा है गोश्त का, ये इंसान को दोज़ख में भी ले जाता है, जन्नत में भी ले जाता है। ये गोश्त का टुकड़ा, तुम खुद अपने तरफ से ऐसी बर्बादियां ना करो। इसीलिए मैं आयत की तरफ फिर से आ रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथा, क्या तुम ये गुमान करके बैठे हो, ये सोच कर बैठे हो हमने तुम्हें बेकार में पैदा किया? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि हमारी तरफ तुम नहीं लौटाए जाओगे? लौटाए जाओगे। अभी अभी मैं जनाजे से फारिग होकर आया, अभी अभी, शायद रोज एक जनाजा देखते होंगे आप, किस तरह से लाए जाते हैं। तुम्हें अंदाजा है हमारी भी मौत आएगी, उस दिन हमारे पहने हुए लिबास उतारे जाते हैं,
اور ایک ہی لباس ہے, وہ ایک ہی یونیفارم ہے اس جگہ پہنچنے کا. ان سفید لباس میں باندھ کر کے لاتے ہیں. تم اگر آج اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا چاہتے, ایک دن ایسا آئے گا سب لوگ پکڑ کے لائیں گے, امام کے سامنے رکھ دیں گے. یہ آتا نہیں تھا, اب لایا گیا ہے. ناک میں روئی ٹھونس کر کے, کانوں میں کپاس رکھ کر کے, انگلیوں کو باندھ کر کے, پیٹ کو باندھ کر کے, پوری طرح سے جکڑ کر کے لا رہے ہیں. یا میں عزت سے بھی کہوں گا, بعض وہ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں, عزت سے ہی جا رہے ہیں, لیکن لائے جائیں گے, ہر کوئی لائے جائیں گے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, تم یہ گمان کرنا ہی مت کہ تم نہیں لوٹائے جاؤ گے, ہر ایک کو لوٹنا ہے. اسی لیے تو تمہیں حدیث میں یہ بتایا گیا تھا, جب کبھی موت کی خبر سنو تو فوراً کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں, ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تمہیں ہر موت پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم لوٹنے والے ہو, تم لوٹنے والے ہو, تم جانے والے ہو, تم جانے والے ہو. عزیزان گرامی وقار, جانے والا اتنے آرام سے اور سستی اور کاہلی میں زندگی نہیں گزارتا. کل مجھے سفر پر جانا ہے, آج ہی میں نے سوٹکیس تیار کرنا شروع کر دیا. مجھے کیا کیا پہننا ہے رکھ دیا, کیا کیا استعمال کرنا ہے سب رکھ دیا, صابن سمیت سب چیزیں رکھ دی. ٹوتھ پیسٹ تک نہیں بھولتے. لمبا سفر ہے, جتنے دن کے لیے جا رہے ہیں, بیگ تیار آج سے. جس کو سفر پر جانا ہے وہ خالی نہیں پھرتا, اور جو آج خالی دکھ رہا ہے, فضول دکھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بھولا بیٹھا ہے کہ اسے جانا ہے. اور پھر عزیزو, اگر تم بھولے ہو تو بھولے رہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا. وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا, اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا. اندھے بھی اٹھائے جائیں گے, ننگے بھی اٹھائے جائیں گے. پوچھے گا کیوں مجھے اندھا اٹھایا جبکہ میں دیکھتا تھا, آنکھیارا تھا. رب تعالیٰ کا جواب سنو, 16ویں پاری کی آیت میں پڑھ رہا ہوں, سورہ طٰہٰ کی آیت. اللہ فرماتا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اے بندے تجھے یاد ہے, اسی طرح میری آیتیں تیرے تک آتی تھی دنیا میں, تو نگلیکٹ کر دیتا تھا, تو بھلا دیتا تھا, تجھے بلایا جاتا تھا, تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا تھا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کذالک الیوم تنسا, اسی طرح آج تجھے بلا دیا گیا, آج تجھے بلا دیا گیا, تیری طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا. قیامت کے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے جو ربی 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 کہہ کر 100 سال تک پکاریں گے, 100 سال تک اسے رحمان رحمان کہہ کر 100 سال پکاریں گے. فرشتے کہیں گے مولا تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں. رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان سے کہہ دو لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ ان سے آج بات بھی نہیں کرنا چاہتا. لا ینظر الیہم, قرآن کہتا ہے ان کی طرف اللہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ دنیا میں تم اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے, دنیا میں تم اسے منانا نہیں چاہتے تھے, تم اس کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے. قیامت کا دن وہ بڑا جانگداز ہے, وہاں فرشتے ملائے اعلیٰ انبیاء سب نفسا نفسی کے عالم میں ہیں. اگر رحمان یہ کہہ دے تمہارے لیے میں تیری طرف دیکھنا نہیں چاہتا, میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا, پھر تم 100 سال پکارو گے, 100 سال تک پکارتے رہو گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج وہ مولا فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم, آج تم نے ایک بار اگر مجھے یہاں پکارا میں 70 بار جواب دوں گا. 70 بار وہ تجھے پوچھے گا ہے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے, بندے بتا تیری طلب کیا ہے. یہاں تم پکارنا چھوڑ دو گے تو وہاں تم پکارتے رہو گے اور جواب کوئی نہیں آئے گا. اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنا مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا کرے.
بہت ہو گیا میرے عزیزو، آسمان سر پر آ چکے ہیں ہمارے، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے۔ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، مسافرو مسافر نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، ٹیڑھا میڑھا چلو گے تو سفر لمبا ہو جائے گا، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو، آج بدل دو، زندگی چلنے کے طریقے وہ نہیں ہے جو میرا جوان چل رہا ہے، آج تمہارے چلنے کے وہ انداز نہیں۔ حالی نے بڑے شاعر، انہوں نے بارگاہ رسول میں یوں التجا کی تھی، اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے، امت پہ تیرے آج عجب وقت آ کے پڑا ہے، اے رسول پاک آج ہماری مدد کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکلے تھے جو عرب سے بڑی شان سے، وہ مومنین نکلے تھے بڑی شان سے، آج وہ اسلام اپنے ہی دیش میں غریب الغربا ہے، یہاں کروڑوں کی تعداد میں ہو کر ہم غریب ہیں، اجنبی ہیں، مارے جاتے ہیں، توڑے جاتے ہیں، پھونکے جاتے ہیں، جلائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں کو چھوڑ دیا اور اپنا مقصد زندگی چھوڑ دیا۔ وہ صحابہ کی جماعت تو دیکھ، نہتے تھے، نکلتے تھے، اور شادی کے لیے نکلا ہوا جوان آج شادی ہے، حضور نے طے کی شادی، راستے میں سامان خریدنے گیا ہے، حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے حبشی تھے، غریب تھے، مال صحابہ نے دیا تھا، جا تیری شادی ہے، سامان خرید کر کے لیا۔ بازار میں گئے، اچانک کافروں کے حملے کی خبر آئی کہ مدینے پر حملہ ہونے والا ہے، اعلان ہو گیا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول نے بلایا جہاد میں، شادی کا سامان چھوڑ کر کے وہ تلواریں خریدنے میں لگ گئے، گھوڑا خریدا، زیرہ خریدا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ سارے سامان جو شادی کے خریدنے کے تھے سب اپنی شہادت کے سامان خرید کر کے آئے، اور گھوڑے پر بیٹھا، لوگ کہتے ہیں ہم پہچان نہیں پا رہے تھے، اس لیے کہ ہمیشہ یہ پیدل چلنے والا آج نہایت ہی شان کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہے۔ لوگوں نے پوچھا ذرا اپنا چہرہ ہٹا کر کے دکھاؤ، زیرہ لوہے کی تانتوں والی جو ٹوپی ہوتی تھی پہن کر کیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہا پہلی مرتبہ مجھے دولہا بننے کا شرف ملا ہے، میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں، اور دوسرا دن تھا کہ جہاد کے میدان میں لڑتے لڑتے یہ عبداللہ اسود شہید بھی ہو گئے۔ ان کی زندگی تھی، ان کی زندگی تھی، انہوں نے اپنی کل زندگی دنیا بنانے میں مصروف نہیں رکھی، اپنے مولا کو راضی کرنے کا اگر ایک لمحہ بھی آ گیا سب چھوڑا اور اللہ کو راضی کرنے پر آ گئے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے میرے عزیزو۔ آج اگر تمہاری دکان تمہیں روکتی ہے، تمہاری بازار تمہیں روکتی ہے، تو اس سے زیادہ گئی گزری زندگی اور کچھ نہیں۔ اللہ